الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج یہاں سورج گرہن تھا، اسی طرح بعض اور ممالک میں بھی یہ گرہن نظر لگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خاص طور پر دعاؤں، استغفار، صدقہ، خیرات اور نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی. اس لحاظ سے جماعت کو جہاں جہاں بھی گرہن لگنے کی خبر تھی ہدایت کی گئی تھی کہ نماز کسوف ادا کریں. ہم نے بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ نماز ادا کی. احادیث میں اللہ تعالیٰ کے خاص نشانوں میں سے ایک نشان سورج و چاند گرہن کو قرار دیا گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بس یہ موت کی آمد کی نشانیوں میں سے بھی ایک بڑی زبردست نشانی سورج و چاند گرہن تھا، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشرق و مغرب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تائید میں پورا ہوا. اور اس لحاظ سے گرہن کی نشانی کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت سے ایک خاص تعلق ہے. آج کا یہ گرہن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے نشان کے طور پر تو نہیں کہا جا سکتا. جو گرہن لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے نشان ہے، لیکن وہ مخصوص تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ گرہن اس طرح توجہ ضرور پھیرتا ہے جو گرہن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی نشانی کے طور پر ظاہر ہوا. اور پھر آج کا دن، اس دن کا گرہن اس لحاظ سے بھی اس نشان کی طرف توجہ پھیرنے کا باعث ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے بھی ایک خاص نسبت ہے. پھر مارچ کا مہینہ ہونے کی وجہ سے توجہ ہوتی ہے، کیونکہ 3 دن بعد اسی مہینے میں 23 مارچ کو یوم مسیح موعود بھی ہے. دعویٰ بھی ہوا، گویا یہ مہینہ، یہ دن اور یہ گرہن مختلف پہلوؤں سے جماعت کی تاریخ کو یاد کروانے والے ہیں. اس لیے میں نے جب نماز کسوف کے خطبے کے لیے حوالے لیے تو خیال آیا کہ خود جمعہ کے خطبے میں بھی گرہن کے حوالے سے بات کروں. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی چاند سورج گرہن کی پیشگوئی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی، اس کے بارے میں آپ کے اقتباسات پیش کروں یا ایک آدھ اقتباس پیش کروں، اور اس طرح صحابہ کے چند واقعات بھی جنہوں نے اس گرہن کو دیکھ کر سلسلے میں شمولیت اختیار کی اور اپنے ایمان کو سیکل کیا. پہلے تو جیسے کہ میں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہنوں کو خاص طور پر بڑی اہمیت دی ہے. اس لیے جب ایک دفعہ گرہن لگا آپ کی زندگی میں تو اس حوالے سے بہت سی احادیث ہیں. ایک حدیث سامنے رکھتا ہوں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے جو کہتی ہیں کہ جب سورج گرہن ہوا
تو میں حضرت عائشہ کے پاس آئی تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ اس وقت کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور سبحان اللہ کہا۔ میں نے پوچھا کہ کیا کوئی نشان ہے؟ انہوں نے سر ہلا کر اشارے سے کہا ہاں۔ اسماء کہتی ہیں کہ میں بھی کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی داری ہونے لگی، یعنی نماز اتنی لمبی تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، کہتی ہیں مجھے غشی داری ہونے لگی، میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جسے میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا مگر اپنی اس جگہ پر کھڑے کھڑے اسے دیکھ لیا۔ یہاں تک کہ جنت اور آگ کو بھی، اور مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے دجال کے فتنے کی طرح یا اس کے قریب۔ پھر فرمایا تم میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تجھے کیا علم ہے؟ اسے پوچھا جائے گا۔ تو مومن یا یقین رکھنے والا جو ہے، اسماء کہتی ہیں دونوں میں سے کوئی ایک لفظ استعمال ہوا، کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمارے پاس نشانات اور ہدایت لے کر آئے، ہم نے آپ کو قبول کیا اور ایمان لائے اور آپ کی پیروی کی۔ اسے کہا جائے گا تو عمدہ نیند سو جا، ہمیں پتہ ہے کہ تو یقیناً ایمان رکھنے والا تھا۔ اور جو شخص منافق یا شبہ رکھنے والا ہوگا وہ کہے گا میں نہیں جانتا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیا ہے، میں نے تو لوگوں کو سنا کہ وہ ایک بات کہتے تھے، میں نے بھی ہاں کہہ دی۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے، اس کا کسی کی زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اب میں چاند سورج گرہن کی پیشگوئی کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ باوجود کہ نشان پر نشان ظاہر ہوتے جاتے ہیں مگر پھر بھی مولویوں کو سچائی کے قبول کرنے کی طرف توجہ نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو شکست دیتا ہے، اور وہ بہت ہی چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی تائید الہی ان کی نسبت بھی ثابت ہو، مگر بجائے تائید کے دن بدن ان کا خذلان اور ان کا نامراد ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی ان کی بدنصیبی اور نامرادی ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً جن دنوں میں جنتریوں کے ذریعے سے یہ مشہور ہوا تھا کہ حال کے رمضان میں سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگے گا، اور لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ یہ امام موعود کے ظہور کا نشان ہے، تو اس وقت مولویوں کے دلوں میں یہ دھڑکا شروع ہو گیا تھا کہ مہدی اور مسیح ہونے کا مدعی تو یہی ہے، ایک شخص ہے، ایک شخص میدان میں کھڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف جھک جائیں۔ تب اس شخص کے چھپانے کے لیے اول تو بعض نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس رمضان میں ہرگز کسوف و خسوف نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت ہوگا کہ جب ان کے امام مہدی ظہور فرما ہوں گے، اور جب رمضان میں خسوف و کسوف ہو چکا تو پھر یہ بہانہ پیش کیا کہ یہ کسوف و خسوف حدیث کے لفظوں کے مطابق نہیں، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ چاند کو گرہن اول رات میں لگے گا اور سورج کو گرہن درمیان کی تاریخ میں رہے گا، حالانکہ فرمایا اس کسوف و خسوف میں چاند کو گرہن 13ویں رات میں لگا اور سورج کو گرہن 28 تاریخ کو لگا، اور جب ان کو سمجھایا گیا کہ حدیث میں مہینے کی پہلی تاریخ مراد نہیں اور پہلی تاریخ کے چاند کو قمر نہیں کہہ سکتے، اس کا نام تو حلال ہے، اور حدیث میں قمر کا لفظ ہے نہ حلال کا،
حدیث کے معنی یہ ہیں کہ چاند کو اس پہلی رات میں گرہن لگے گا جو ان کے گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات ہے، یعنی مہینے کی 13ویں رات، اور سورج کو درمیان کے دن میں گرہن لگے گا، یعنی 28 تاریخ جو اس کے گرہن کے دنوں میں سے درمیانی دن ہے۔ تب یہ نادان مولوی اس صحیح معنی کو سن کر بہت شرمندہ ہوئے، اور پھر بڑی جانکاہی سے یہ دوسرا عذر بنایا کہ حدیث کے رجال میں سے ایک راوی اچھا نہیں تھا، یعنی جو روایت کرنے والے تھے ان میں سے ایک راوی اچھا نہیں تھا۔ جب ان کو کہا گیا کہ جب کہ حدیث کی پیشگوئی پوری ہو گئی تو وہ جرا جس کی بنا شک پر ہے، اس یقینی واقعے کے مقابل پر جو حدیث کی صحت پر ایک قوی دلیل ہے، کچھ چیز ہی نہیں۔ یعنی پیشگوئی پورا ہونا یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ صادق کا کلام ہے، اور اب یہ کہنا کہ وہ صادق نہیں بلکہ کاذب ہے بدیعات کے انکار کے حکم میں ہے۔ اور ہمیشہ سے یہی اصول محدثین کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شک یقین کو رفع نہیں کر سکتا۔ پیشگوئی کا اپنے مفہوم کے مطابق ایک مدعی مہدویت کے زمانے میں پوری ہو جانا اس بات پر یقینی گواہی ہے کہ جس کے منہ سے یہ کلمات نکلے تھے اس نے سچ بولا ہے، لیکن یہ کہنا اس کی چال چلن میں ہمیں کلام ہے، یعنی مدعی کے، یا ایک شکی امر ہے اور کبھی کاذب بھی سچ بولتا ہے، یعنی کبھی جھوٹا بھی سچ بول سکتا ہے، ما سوا اس کے یہ پیشگوئی اور طریق سے بھی ثابت ہے، اور حنفیوں کے بعض اکابر نے بھی اس کو لکھا ہے، تو پھر انکار شرط انصاف نہیں ہے بلکہ سراسر ہٹ دھرمی ہے۔ اور اس دندان شکن جواب کے بعد انہیں یہ کہنا پڑا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے اور اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ عنقریب امام موعود ظاہر ہوگا، مگر یہ شخص امام موعود نہیں ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام، بلکہ وہ اور ہوگا جو بعد میں اس کے عنقریب ظاہر ہوگا۔ مگر یہ ان کا جواب بھی بودا اور باطل ثابت ہوا، کیونکہ اگر کوئی اور امام ہوتا تو جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے وہ امام صدی کے سر پر آنا چاہیے تھا، مگر صدی سے بھی 15 برس گزر گئے اور کوئی امام ان کا ظاہر نہ ہوا۔ اب ان لوگوں کی طرف سے آخری جواب یہ ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، ان کی کتابیں مت دیکھو، ان سے ملاپ مت رکھو، ان کی بات مت سنو کہ ان کی باتیں دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ لیکن کس قدر عبرت کی جگہ ہے کہ آسمان بھی ان کے مخالف ہو گیا اور زمین کی حالت موجودہ بھی مخالف ہو گئی۔ یہ کس قدر ان کی ذلت ہے کہ ایک طرف آسمان ان کے مخالف گواہی دے رہا ہے اور ایک طرف زمین صلیبی غلبے کی وجہ سے گواہی دے رہی ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے کسوف و خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور 100 آدمی اس کو دیکھ کر ہماری جماعت میں داخل ہوئے، اور اس کسوف و خسوف سے ہم کو خوشی پہنچی اور مخالفوں کو ذلت۔ کیا وہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ ایسے موقع پر جو ہم مہدی موعود کا دعویٰ کر رہے ہیں کسوف و خسوف ہو جائے اور بلاد عرب میں اس کا نام و نشان نہ ہو، اور پھر جب کہ خلاف مرضی ظاہر ہو گیا تو بے شک ان کے دل دکھے ہوں گے اور ان میں اپنی ذلت دیکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد میں بعض صحابہ کے واقعات بیان کرتا ہوں۔ حضرت غلام محمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خاکسار کے گاؤں میں پہلے ایک صاحب مولوی بدر الدین صاحب نامی تھے۔ ان دنوں میں فدوی کی عمر قریباً 15 برس کی ہوگی۔ بندہ مولوی بدر الدین صاحب کے گھر کے سامنے ان کے ہمراہ کھڑا تھا کہ دن میں سورج کو گرہن لگا، اور مولوی صاحب نے فرمایا سبحان اللہ، مہدی صاحب کے علامات ظہور میں آ گئے اور ان کی آمد کا وقت آ پہنچا۔ بعد کچھ عرصہ گزرنے کے مولوی صاحب احمدی ہو گئے۔ مولوی صاحب بہت ہی مخلص اور نیک فطرت اور پر اخلاص تھے۔ انہوں نے اپنے والدین اور بیوی کو 1 سال کی کوشش کر کے احمدی کیا۔ پھر حافظ محمد حیات صاحب افلالیاں اپنے ایک مضمون انہوں نے لکھا تھا، لالیاں میں احمدیت، لکھتے ہیں نشان کسوف و خسوف سے دلوں میں تاریک پیدا کہتے ہیں اسی طرح 1894 میں سورج اور چاند گرہن کے نشان کو پورا ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں کے دلوں میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور قیامت قریب ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے
کہ لوگوں کے دلوں میں گھبراہٹ کا عالم تھا، عالم طاری تھا کہ اب کیا ہوگا، قیامت آ پہنچی ہے۔ اسی زمانے میں ان نشانات کا اکثر تذکرہ تھا۔ چنانچہ حافظ محمد لکھو نے اپنی احوال الاخرہ میں امام مہدی کے ظہور کے نشانات کا اپنی پنجابی کلام میں ذکر کیا تھا۔ اسی طرح لالیاں کے ایک سجادہ نشین اور صوفی شاعر میاں محمد صدیق لالی نے بھی انہی نشانات کا اپنے کلام میں ذکر کیا۔ ان نشانیوں کے بارے میں یعنی اس میں لکھا تھا 13ویں چاند کو اور 27ویں لکھا گیا 28ویں سورج ہونا چاہیے، چاند کو گرہن لگے گا۔ ترجمہ ان شعروں کا یہ ہے پنجابی کے۔ بہرحال کہتے ہیں ان نشانیوں کے بارے میں گھر گھر تذکرہ ہوتا تھا اور عام لوگوں میں امام وقت کی جستجو تھی۔ ان حالات میں مولانا تاج محمود صاحب اور دیگر چند بزرگوں نے باہمی مشورہ کیا اور ایک وفد تشکیل دیا جو قادیان جا کر مہدی علیہ السلام کو دیکھیں اور تمام نشانات جو مہدی موعود کے متعلق مختلف روایات میں ہیں ان کو پورا ہونے کا بغور جائزہ لیں، اور اگر وہ نشانات پورے ہوں تو ان کی بیعت کر لی جائے۔ اس وفد میں جن اشخاص کا انتخاب ہوا ان میں سر فہرست 3 اشخاص تھے: شیخ امیر الدین صاحب، میاں صاحب الدین صاحب اور میاں محمد یار صاحب۔ یہ وفد پیدل روانہ ہوا۔ زاد راہ کے طور پر ان دونوں کے پاس اس وقت کی رائج کرنسی کے مطابق صرف 1.5 روپیہ تھا۔ بعض روایات میں 2 آدمیوں کا وفد گیا تھا، صرف میاں صاحب الدین اور شیخ امیر الدین۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں ان دونوں آدمیوں کے پاس صرف 1.5 روپیہ تھا، اور مارچ کا مہینہ تھا، گندم پکنے کے قریب تھی۔ یہ لوگ پیدل ہی روزانہ 10-12 میل کا سفر کرتے تھے۔ جب بھوک لگتی تھی تو گندم جو پکی ہوئی ہوتی تھی وہاں ذمہ داروں کی، ان سے سٹے لے لیے اور سٹے بھون کے کھاتے تھے اور گزارا کرتے تھے۔ اگر کوئی آبادی یا ڈیرا قریب ہوتا تو وہاں رات بسر کرتے۔ بہرحال سینکڑوں کوس کی مسافت طے کرتے ہوئے تقریباً 150 میل کے قریب، 150-200 میل تو بنتا ہوگا سفر۔ جب یہ دونوں ساتھی، بعض روایتوں کے مطابق تینوں ساتھی، بٹالے کے قریب پہنچے تو وہاں پر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے شاگردوں نے آ لیا۔ ان سے قادیان کا راستہ دریافت کیا گیا۔ انہوں نے قادیان جانے کی وجہ پوچھی۔ مقصد معلوم ہونے پر ان کے شاگردوں نے قادیان جانے سے منع کیا اور کہا کہ جس شخص نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے وہ تو نعوذ باللہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس نے ایک نہیں 7 دعوے کیے ہوئے ہیں۔ تم کس دعوے پر ایمان لاؤ گے؟ لہذا یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر شیخ امیر الدین صاحب نے جواب دیا، پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن جواب بڑا دیا، کہنے لگے کہ اگر اس نے 7 مختلف دعوے کیے ہیں تو بھی وہ سچا ہے، اس لیے اس نے تو ابھی اور بھی دعوے کرنے ہیں۔ اور دلیل یہ دی انہوں نے اپنے مطابق کہ مثلاً یہاں پر تم سب 7 آدمی ہو اور میں اکیلا ہوں، تم سب میرے ساتھ مقابلہ کرو اور کشتی کرو۔ اگر میں تم سب کو پچھاڑ دوں تو پھر میں 1 ہوا یا 7، یعنی 7 پہ بھاری ہو گیا۔ اور فرمایا کہ امام الزمان نے تو ساری دنیا کے مختلف مذاہب کا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے ان کے اور بھی دعوے ہوں گے۔ اس پر وہ سب لاجواب ہو گئے اور کہا میاں تم اپنی راہ لو، لیکن راستہ پھر بھی نہیں بتایا۔ کہتے ہیں تھوڑی دور آگے ہم گئے، کسی سکھ کا چائے کا کھوکھا تھا، اس سکھ نے چائے وغیرہ بنا دی، بسکٹ پیش کیے۔ شیخ صاحب نے بٹالوی صاحب کے شاگردوں کا واقعہ اور رویہ سکھ سے بیان کیا، جس پر اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ سکھ نے کہا کہ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، آپ ضرور قادیان جائیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ مسیح موعود کے بارے میں فرمایا۔ پھر کہنے لگا کہ ہم مرزا صاحب کو جانتے ہیں۔ چنانچہ وہ سکھ دور تک ساتھ گیا اور راستے پر چھوڑا جو سیدھا قادیان جاتا تھا۔ اس وقت قادیان کا کوئی پختہ راستہ نہیں تھا۔ جب یہ دونوں ساتھی قادیان پہنچے تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسجد مبارک میں تشریف فرما تھے۔ مجلس لگی تھی، چند غیر از جماعت علماء اور گدی نشین اس مجلس میں بیٹھے تھے جن سے حضرت اقدس مکالمہ مخاطبہ فرما رہے تھے اور ان کے سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ تحریر میں بھی مصروف تھے۔
یہ بھی ایک نشان تھا کہ آپ ایک طرف تحریر فرما رہے تھے اور قلم چل رہا تھا جیسے کوئی غیب سے مضمون دل میں اتر رہا ہے، اور دوسری طرف مجلس میں بیٹھے لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، قلم میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی تھی۔ ان ساتھیوں کا تعارف حضور سے کروایا گیا۔ شیخ صاحب نے عرض کیا کہ حضور ہم لالیاں سے آئے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ لالیاں کہاں ہے؟ جو اکثر تو لوگ جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے ان کے اطلاع کے لیے کہ لالیاں روا سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پہ اب ایک ہے قصبہ، یا بلکہ شہر بن چکا ہے۔ بہرحال یہ اس زمانے میں یہاں سے گئے تھے۔ اس وقت مجلس میں حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جن کا تعلق بھیرے سے تھا، اس لیے لالیاں کے بارے میں وہ جانتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور لالیاں کڑانا اور لک بار کے پاس ہے، جس پر حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ لک اور لالی، کیونکہ لالی کا شعر سن چکے تھے، شاید اس لیے علم میں ہو۔ حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور یہ ہمارے پڑوسی ہیں، چونکہ شیخ صاحب اور صاحب دین صاحب ان پڑھ تھے، اس لیے وہ بولے ہاں حضور، ہم بھی پنجابی میں کہنے لگے ان کے گنوڈی ہیں۔ پھر سفر کے تمام حالات اور واقعات حضور کے سامنے عرض کیے۔ جب حضور نے بٹالوی صاحب کے شاگردوں کا واقعہ سنا تو حضور نے فرمایا دیکھو یہ کیسا ان پڑھ شخص ہے، اس نے کیسا جواب دیا، لاجواب کر دیا۔ اس کو کس نے سکھایا؟ اس کو خدا نے سکھایا۔ یہ الفاظ حضور نے 3 مرتبہ دہرائے۔ حضور نے پھر ان کو ارشاد فرمایا کہ آپ چند دن ہمارے پاس رہیں۔ 3 دن تک یہ حضور کی مجلس میں رہے، حضور کے ساتھ سیر پر بھی جاتے رہے۔ وہ نشانیاں جو لالیاں کے علماء نے بتائی تھیں ان کا جائزہ بھی لیا، اپنی آنکھوں سے نشانیوں کو پورا ہوتے دیکھا۔ آخرکار واپسی سے پہلے مسجد میں حاضر ہو کے حضور کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام، جو مہدی کے پہچانے کی تاکید فرمائی تھی، عرض کیا، بیعت کی درخواست کی۔ اس پر حضور نے فرمایا ابھی کچھ دن اور ہمارے پاس رہیں۔ یہ سن کے شیخ صاحب آپ دیدہ ہو گئے اور اپنے پاؤں آگے کر کے حضور کو دکھایا، عرض کی کہ حضور اتنی لمبی مسافت سے ہمارے پاؤں سوج گئے ہیں، اتنی تکلیف ہم نے برداشت کی ہے، اور ہم نے آپ کو سچا مہدی پایا ہے۔ نہ جانے زندگی ساتھ دے یا نہ دے، ہماری بیعت قبول فرمائیں۔ چنانچہ پھر وہاں مسجد مبارک میں ان کی بیعت ہوئی، دستی بیعت۔ اسداللہ قریشی صاحب حضرت قاضی اکبر صاحب رضی اللہ عنہ کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت قاضی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش احمدیت ہونے سے قبل اہل حدیث سے، حضرت مولوی برہان الدین صاحب جیلمی سے مراسم تھے، اپنے علاقے کے امام تھے، علاقے کے لوگوں کی دینی تعلیم اور تدریس میں مشغول تھے کہ کسوف و خسوف کا نشان آسمان پر ظاہر ہوا۔ آپ اس امر سے پہلے ہی آگاہ تھے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ کسوف و خسوف کے عظیم الشان نشان کے ظاہر ہونے پر اپنے طلباء اور حلقہ احباب میں تذکرہ ہونے لگا۔ بشیر، یہ ان کے پوتے ہیں بشیر احمد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بیان میاں منگا صاحب سے سنا ہے کہ ہم قاضی صاحب سے پڑھتے تھے کہ سورج اور چاند گرہن کا نشان رمضان میں ظاہر ہوا تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا نشان تو ظاہر ہو گیا ہے، ہمیں ان کی تلاش کرنی چاہیے۔ ان ایام میں 4 کوٹ کے لوگ سودا صرف کے لیے جہلم جایا کرتے تھے۔ قاضی صاحب نے جہلم آنے والے احباب کے سپرد یہ کام کیا کہ حضرت مولوی برہان الدین صاحب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کریں، ان سے پوچھ کر آئیں کہ یہ نشان تو ظاہر ہو گیا سورج چاند گرہن کا، آپ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت مولوی صاحب سے ملے۔ حضرت مولوی صاحب نے چند کتب اور ایک خط حضرت قاضی صاحب کی طرف بھیجا۔ خط اور کتب کی وصولی سے قبل آپ نے رویا میں دیکھا کہ کسی نے آپ کو 3 کتابیں پڑھنے کے لیے دی ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب پڑھنے کے لیے آپ نے کھولی تو اس کے اندر گند بھرا ہوا تھا اور بدبو آ رہی تھی۔ اس پر آپ نے وہ کتاب پھینک دی۔ پھر 2 کتابوں کو دیکھا کہ ان سے نور کے شعلے نکل رہے ہیں۔ حضرت مولوی برہان الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی بھجوائی ہوئی کتب کی وصولی پر آپ کا رویا اس طرح پورا ہو گیا کہ حضرت مولوی صاحب نے جو کتاب آپ کو بھجوائیں، ان میں ایک کتاب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی کی تردید کے متعلق تھی۔
آپ نے پہلے اسی کو پڑھنا شروع کیا۔ جب اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق دل آزار الفاظ دیکھے تو اس کو پڑھنا ترک کر دیا اور پرے پھینک دیا، اور دوسری 2 کتب اور خط پڑھے تو انہیں اپنی رویا کے عین مطابق پایا، اور آپ کو تحقیقات کی مزید تحریک ہوئی۔ چنانچہ آپ نے تحقیق کے لیے 3 افراد پر مشتمل وفد قادیان بھجوایا، اور تینوں نے قادیان پہنچ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ اور یہاں یہ بھی قابل ذکر عمل ہے، جس طرح کہ روایات میں آتا ہے، ہر جگہ ہی ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب یہ وفد بھی بٹالے پہنچا تو مولوی محمد حسین بٹالوی نے انہیں روک کر لیا، کچھ خاطر مدارات بھی کی، اور کہا آپ لوگ خواہ مخواہ کئی دنوں کے پیدل سفر کی تکالیف برداشت کر کے قادیان جاتے ہیں۔ آپ چونکہ دور دراز علاقے کے رہنے والے ہیں، اس لیے آپ کو صحیح علم نہیں۔ مرزا صاحب کا سارا کاروبار جھوٹا ہے، اس لیے آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ چنانچہ مولوی صاحب انہیں نہ صرف یہ کہا بلکہ واپس شہر کے کنارے تک باہر تک چھوڑ کے گئے، مگر ان سے رخصت ہونے کے بعد یہ تینوں پھر بجائے واپس جانے کے قادیان پہنچ گئے اور وہاں آ کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعت کر لی۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے پہلے تحریری بیعت کی اور پھر قادیان پہنچ کر دستی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ پھر حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جلندری کے دادا قاضی مولا بخش صاحب تحصیل نواں شہر ضلع جلندھر کے معروف اہل حدیث خطیب تھے۔ جب نشان کسوف و خسوف ظاہر ہوا تو انہوں نے ایک خطبے میں رمضان المبارک کی 13 اور 28 تاریخ کو بالترتیب چاند گرہن اور پھر سورج گرہن کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ امام مہدی کے ظہور کا نشان ہے۔ اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ امام موعود کب اور کہاں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس خطبے کا خاطر خواہ اثر ہوا، چنانچہ محترم قاضی صاحب کو، یعنی قاضی مولا بخش صاحب کو، جو مولانا ابوالعطا صاحب جلندری کے دادا تھے، ان کو اگرچہ خود قبول کرنے کی صورت پیدا نہ ہوئی، مگر ان کے بڑے بیٹے یعنی مولانا ابوالعطا صاحب کے والد حضرت میاں امام الدین صاحب کو مدعی کا علم ہوا، اور کچھ مطالعہ اور غور و فکر کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی تصدیق اور بیعت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت غلام مجتبیٰ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 1901 میں در سمین میری نظر سے گزری، جبکہ میں ہانگ کانگ میں ملازم تھا۔ چونکہ زمانہ تقاضا کر رہا تھا کہ مصلح دنیا میں ظاہر ہو، کیونکہ اختلافات اس قسم کے علماء زمانہ میں پائے جاتے تھے کہ ہر ایک عقل سلیم رکھنے والا ان اختلافات سے بیزار ہو کر مصلح کی تلاش میں تھا۔ در سمین کے اشعار پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو ظاہر قسمت، ورنہ اس شخص نے جھوٹ میں کمال ہی کر دیا۔ یہ ایسی اعلیٰ کتاب ہے۔ اسی دوران میں ازالہ ہام نظر سے گزرا، مگر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کس نے یہ کتابیں ہانگ کانگ میں پہنچائیں۔ میں نے ازالہ ہام کو تمام کا تمام پڑھا، اور پھر میں اس طریق پر امام مسجد ہانگ کانگ سے بحث مباحثہ کرتا رہا۔ امام مسجد ہانگ کانگ کے پاس قصیدہ نعمت اللہ ولی اللہ کا فارسی میں تھا۔ اس کے پڑھنے سے ہمیں بہت سی مدد ملتی کہ زمانہ تو عنقریب ہے، مہدی کا ظہور ہو، بلکہ یہی زمانہ ہے۔ نیز میرے والد صاحب مرحوم فقی ہی تھے۔ جب سورج کو گرہن رمضان میں لگا اور چاند کو بھی، تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام پیدا ہو گیا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب کاپوری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 شخص جو باپ بیٹے تھے، مولوی عبدالجبار کے پاس آ کر کہنے لگے کہ وہ حدیث جس میں کسوف و خسوف کا ذکر امام مہدی کے ظہور کے لیے آیا ہے صحیح ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ حدیث تو صحیح ہے، مگر مرزا صاحب کے پھندے میں نہ پھنس جانا، کیونکہ وہ اس کو اپنے دعوے کی تصدیق میں پیش کرتے ہیں، اور یہ حدیث امام مہدی کی پیدائش کے متعلق ہے، نہ کہ دعوے کی دلیل کے لیے ہے۔ باپ نے کہا مولوی صاحب، جو میں نے آپ سے بات پوچھی تھی اس کا جواب آپ نے دے دیا ہے، باقی رہا یہ کہ وہ کس پر چسپاں ہوتی ہے، تو اس کے متعلق عرض ہے کہ میری ساری عمر
مقدمہ جات میں گزری ہے، مگر مجھے سرکار نے کبھی گواہ لانے کے لیے نہیں کہا تھا جب تک کہ میں پہلے دعویٰ نہ کرتا۔ یہی حال مرزا صاحب کا ہے کہ ان کا دعویٰ تو پہلے سے ہی ہے، اور اب یہ کسوف و خسوف ان کے دعوے کی دلیل کے طور پر ہیں۔ اس پر مولوی صاحب خاموش ہو گئے اور دونوں اپنے باپ بیٹا اپنے گاؤں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، قبولیت کی۔ دلیلیں بھی اللہ تعالیٰ فوراً سکھاتا ہے۔ سید نذیر حسین شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جب سورج اور چاند کو گرہن لگا تو اس وقت میں اپنے گھر تھا۔ میرے والد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حضرت مرزا صاحب کی صداقت کا نشان ہے۔ اس بات کا مجھ پر اثر ہوا، چنانچہ توفیق بھی ملی، قبولیت کی۔ سید زین العابدین شاہ ولی اللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اس بات کا عام چرچا تھا کہ مسلمان برباد ہو چکے ہیں، اور وہ 13ویں صدی کا آخر ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے۔ چنانچہ حضرت والدہ صاحبہ اس مہدی اور عیسیٰ کی آمد کا ذکر بڑی خوشی سے کیا کرتی تھیں کہ وہ زمانہ قریب آ رہا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا کرتی تھیں کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا ہونا بھی حضرت مہدی کے زمانے کے لیے مخصوص تھا، اور وہ ہو چکا ہے۔ تو پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے سارے خاندان کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت مرزا ایوب بیگ صاحب فرماتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج گرہن لگنے کی پیشگوئی دار قطنی وغیرہ احادیث میں بطور علامت مہدی بیان ہوئی۔ مارچ 1894 میں پہلے چاند ماہ رمضان میں گہنایا۔ جب اسی رمضان میں سورج کو گرہن لگنے کے دن قریب آئے تو دونوں بھائی اس ارادے سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ یہ نشان دیکھیں اور کسوف کی نماز ادا کریں، ہفتے کی شام کو لاہور سے روانہ ہو کر قریباً 11 بجے رات بٹالے پہنچے۔ اگلے دن اللہ صبح گرہن لگنا تھا۔ شوق دیکھیں اب ان کا کتنا ہے، نوجوانوں کا بھی۔ آندھی چل رہی تھی، بادل گرجتے اور بجلی چمکتی تھی، ہوا مخالف تھی اور مٹی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ پیدل جا رہے تھے بٹالے سے قادیان، قدم اچھی طرح نہیں اٹھتے تھے، راستہ صرف بجلی کے چمکنے سے نظر آتا تھا۔ ساتھ آپ کے اہل وطن دوست مولوی عبدالعلی صاحب بھی تھے، 3 آدمی تھے کل۔ سب نے ارادہ کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو راتوں رات قادیان پہنچنا ہے۔ احمدیت تو قبول کر چکے تھے، نماز کسوف ادا کرنا چاہتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ۔ چنانچہ تینوں نے راستے میں کھڑے ہو کر نہایت تضرع سے دعا کی کہ اے اللہ، جو زمین و آسمان کا قادر مطلق خدا ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے مسیح کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور ہم پیدل سفر کر رہے ہیں، سردی ہے، تو ہی ہم پر رحم فرما، ہمارے لیے راستہ آسان کر دے، اور اس باد مخالف کو، یا الٹی جو ہوا چل رہی تھی، اس کو دور کر۔ کہتے ہیں کہ بھی آخری لفظ دعا کا منہ ہی سے نکلا تھا کہ ہوا نے رخ بدلا اور بجائے سامنے کے پشت کی طرف سے چلنے لگی اور ممد سفر بن گئی، یعنی اتنی تیز پیچھے سے چل رہی تھی کہ ان کا سفر آسان ہو گیا، قدم بڑے ہلکے اٹھنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہوا میں اڑے جا رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں نہر پر پہنچ گئے۔ اس جگہ کچھ بوندا باندی شروع ہوئی۔ نہر کے پانی پاس ایک کوٹھا تھا، اس میں داخل ہو گئے۔ ان ایام میں گرداسپور کے ضلع کی اکثر سڑکوں پر ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی تھیں۔ دیا سلائی جلا کر دیکھا تو کوٹھا خالی تھا اور اس میں 2 اپلے اور ایک موٹی اینٹ پڑی تھی۔ ہر ایک نے ایک سرہانے رکھی اور زمین پر سو گئے۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو ستارے نکلے ہوئے تھے، آسمان صاف تھا اور بادل اور آندھی کا نام و نشان نہ تھا۔ چنانچہ پھر روانہ ہوئے اور سحری حضرت مسیح علیہ السلام کے دسترخوان پر کھائی۔ صبح حضرت اقدس کے ساتھ کسوف کی نماز پڑھی، جو رمضان کا مہینہ تھا جو کہ مولوی محمد حسن صاحب امروہی نے مسجد مبارک کی چھت پر پڑھائی۔ قریباً 3 گھنٹے یہ نماز وغیرہ جاری رہی، نماز خطبہ وغیرہ۔ کئی دوستوں نے شیشے پر سیاہی لگائی ہوئی تھی جس پر سے وہ گرہن دیکھنے میں مشغول تھے۔ ابھی خفیف سی سیاہی شیشے پر شروع ہوئی تھی، یعنی سورج کی ہلکا سا شروع ہوا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ آپ نے اس شیشے میں سے دیکھا تو نہایت ہی خفیف سی سیاہی معلوم ہوئی، یعنی ہلکا سا ابھی شروع ہوا تھا گرہن لگنا۔ حضور نے
فرمایا کہ اس گرہن کو ہم نے تو دیکھ لیا، مگر یہ ایسا خفیف ہے کہ عوام کی نظر سے اوجھل رہ جائے گا، اور اس طرح ایک عظیم الشان پیش گوئی کا نشان مشتبہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے کئی بار اس کا ذکر کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس سورج پہ جو سیاہی تھی، گرہن تھا، وہ بڑھنا شروع ہوا، حتیٰ کہ آفتاب کا زیادہ حصہ تاریک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ ہم نے آج خواب میں پیاز دیکھا تھا، اس کی تعبیر غم ہوتی ہے، سو شروع میں سیاہی کے خفیف رہنے سے تھوڑا ہلکا سا غم ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خوشی دکھائی۔ مولوی غلام رسول صاحب بیان فرماتے ہیں کہ 1894 میں جب سورج گرہن اور چاند گرہن ہوا، اس وقت میں لاہور میں مولوی حافظ عبد المنان صاحب سے ترمذی شریف پڑھتا تھا۔ علماء کی پریشانی اور گھبراہٹ نے میرے دل پر اثر کیا۔ گو علماء لوگوں کو طفل تسلیاں دے رہے تھے، مگر دل میں سخت خائف تھے کہ اس سچے نشان کی وجہ سے لوگوں کا بڑی تیزی سے حضرت اقدس کی طرف رجوع ہوگا۔ ان دنوں حافظ محمد صاحب لکھو کے والے پتھری کا آپریشن کروانے کے لیے لاہور آئے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے جب عوام نے دریافت کیا کہ یہ نشان آپ نے اپنی کتاب احوال الآخرہ میں واضح طور پر لکھا ہے اور مدعی حضرت مرزا صاحب بھی موجود ہیں اور اس نشان کو اپنا معید قرار دے رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا مسلک اختیار فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بیمار اور سخت کمزور ہوں، صحت کی درستی کے بعد کچھ کہہ سکوں گا، البتہ اپنے لڑکے عبد الرحمن محی الدین کو حضرت مرزا صاحب کی مخالفت سے روکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راز عجیب ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ زندہ نہ رہ سکے اور جلد ہی راہی ملک عدم ہو گئے۔ ان باتوں سے یہ لکھنے والے کہتے ہیں، گو میرا دل حضرت اقدس کی سچائی کے بارے میں مطمئن ہو چکا تھا، لیکن علم حدیث کی تکمیل کی خاطر امرتسر چلا گیا اور وہاں 2-3 سال رہ کر دورہ حدیث سے فراغت حاصل کر کے میں دارالعمان میں حاضر ہو کر حضرت اقدس کی بیعت سے مشرف ہوا۔ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی بیان فرماتے ہیں کہ 1894 کے رمضان المبارک میں مہدی آخر زمان کے ظہور کی مشہور علامت کسوف و خسوف پوری ہو گئی۔ وہ نظارہ آج تک میری آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے سنائی دیتے ہیں جو ہمارے ہیڈ ماسٹر مولوی جمال الدین صاحب نے اس علامت کے پورا ہونے پر مدرسے کے کمرے کے اندر ساری جماعت کے سامنے کہے تھے، یعنی کلاس کے سامنے، کہ مہدی آخر زمان کی اب تلاش کرنا چاہیے، وہ ضرور کسی غار میں پیدا ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے ظہور کی بڑی علامت آج پوری ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی جماعت میں موجود تھا۔ وہ کمرہ، وہ مقام اور لڑکوں کا وہ حلقہ اب تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ وہ کرسی جس پر بیٹھے ہوئے مولانا نے یہ الفاظ کہے تھے، وہ میز جس پر ہاتھ مار کر لڑکوں کو یہ خبر سنائی تھی کہ خدا کے حضور ہم کہتے ہیں خدا کے حضور ضرور اس بات کی شہادت دیں گے کہ مولوی صاحب موصوف پر اتمام حجت ہو چکی، باوجود اس نشان کا اعلان کرنے کے خود قبول مہدی آخر زمان سے محروم ہی چلے گئے۔ یہ کہتے ہیں، مہدی آخر زمان، میرے کان ابھی تک اس نام سے ناآشنا تھے۔ یہ بھائی عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں، ان کا کسی غار میں پیدا ہونا، ان کے ظہور کی بڑی علامت، یہ الفاظ میرے واسطے اور بھی اچھمبے تھے۔ میں مڈل میں تعلیم پاتا تھا، طبیعت میں ٹو کی خواہش پیدا ہوئی، استاد سے بوجہ حجاب اور ادب پوچھ نہ سکا۔ آخر ہم جماعتوں سے اس کا معمہ حل، اپنے کلاس فیلو سے اس کا معمے کا حل چاہا، جنہوں نے اپنا مروجہ عقیدہ و خیال کے مطابق سارا قصہ کہہ سنایا۔ میرے دل میں جو تاثرات ان قصوں کو سن کر پیدا ہوئے اور جنہوں نے میری روحانیت میں اور اضافہ کیا، وہ یہ تھے۔ 8ویں کلاس کے طالب علم کے اب ذہن کے حال دیکھیں کتنا درخیز ہے۔ فرمایا کہ نمبر 1 یہ کہ 1300 سال قبل ایک واقعے کی اطلاع دینا جو دوست دشمن میں مشہور ہو چکی ہو اور پھر اس کا عین وقت کے مطابق پورا ہو جانا۔ دوسری بات یہ ذہن میں آئی کہ وہ واقعہ انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ آسمان پر ہوا، جہاں انسان کی پہنچ نہیں اور نہ ہی انسان کا کسی قسم کا اس میں دخل ہے۔ تیسری بات یہ آئی کہ مہدی آخر الزمان کی شخصیت، اس کا کفر کو مٹانا، اسلام کو بڑھانا
اور اسلامی لشکر تیار کر کے کافروں کو تلوار کے گھاٹ اتارنا اور مسلمانوں کی فتوحات کے خیالات۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دعا اور اس کی حقیقت، خدا کا بندوں کی دعاؤں کو سننا اور قبول کرنا، کیونکہ اولیاء امت محمدیہ مہدی آخر الزمان کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، آخر وہ قبول ہوئیں۔ پانچویں یہ کہ یہ باتیں اسلام کی صداقت کی واضح اور بین دلیل ہیں، اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو خدا کو پیارا اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں یہ پنجگانہ امور اپنے مجمل سی کیفیت کے ساتھ میرے دل پر اثر انداز ہوئے، اور اس واقعے نے میرے ایمان میں ترقی و تازگی اور روحانیت میں اضافہ کر دیا، اور میں بھی مہدی آخر الزمان کو پانے کے لیے بیتاب ہونے لگا، جس کے حصول کے لیے مجھے دعاؤں کی عادت ہو گئی۔ میں راتوں کو بھی جاگتا اور دن میں بھی بے قرار رہتا، اور مہدی آخر الزمان کی تلاش کا خیال بعض اوقات ایسا غلبہ پاتا کہ باوجود کم سنی کے، چھوٹی عمر کے، میں دیوانہ وار ان بھیانک کھنڈرات میں نکل جایا کرتا، اور پکار کر بعض اوقات رو رو کر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اس مقدس وجود کے پانے کے لیے التجائیں کیا کرتا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول کیا اور قبولیت کی توفیق پائی۔ تو یہ اور بھی واقعات ہیں ابھی۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جو نام حضرت شیخ نصیر الدین صاحب 1858 میں سکندر پور ضلع جلندھر میں پیدا ہوئے۔ ایک خواب کی بنا پر حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن سکون قلب حاصل نہ تھا۔ مسجدوں میں علماء سے احوال آخرت پیش گوئیوں کی مشہور کتاب سنتے تو دل گواہی دیتا کہ آنے والے کا وقت تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن امام مہدی کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا۔ اسی طرح ایک دن ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک مولوی صاحب بڑی پریشانی کے عالم میں اپنی رانوں پر ہاتھ مار مار کر سورج اور چاند گرہن کا ذکر کر کر کے کہہ رہے تھے کہ اب تو لوگوں نے مرزا صاحب کو مان لینا ہے، کیونکہ پیش گوئی کے مطابق گرہن تو لگ چکا ہے۔ آپ کے کان میں یہ آواز پڑی، ان کے مولوی شیخ نصیر الدین صاحب کے، تو پریشانی اور بڑھی کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اگر پیش گوئی پوری ہو گئی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ چنانچہ آپ نے بڑی آہوزاری سے دعائیں شروع کر دیں کہ مولا کریم تو ہی میری رہنمائی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی بلا آپ پر حملہ کرتی ہے، لیکن آپ نے بندوق سے اس پر فائر کیا اور وہ دھواں کی طرح غائب ہو گئی۔ پھر آپ ایک اونچی جگہ مسجد میں نماز با جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ خواب آپ نے ایک مولوی صاحب سے بیان کی۔ اس نے تعبیر بتائی کہ آپ اپنے شیطان پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور ایک صالح جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی دوران آپ نے حضرت مسیح موعود کے دعوے کے بارے میں سنا اور قادیان پہنچ کر اپنے خواب کی طرح صورتحال دیکھ کر بلا چون و چرا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ اس طرح سورج چاند گرہن کی پیشگوئی اور مولوی کی باتیں آپ کی رہنمائی کے لیے اہم محرک ثابت ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی عقل دے، اور آج کل کے جو مسلمان ہیں ان کو بھی، اور بجائے زمانے کے امام کی مخالفت کرنے کے آپ کو ماننے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ میں جمعہ نمازوں کے بعد ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ یہ عزیزم احمد یحییٰ باجوہ ابن مکرم نعیم احمد باجوہ صاحب جرمنی کا جامعہ احمدیہ کے طالب علم تھے۔ 11 مارچ 2015 کو ایک حادثے میں 27 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جامعہ میں پہلے داخل ہوئے، پھر کچھ بیماری کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دی، چلے گئے، پھر 2 سال بعد دوبارہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں داخل ہونا ہے، اس لیے زیادہ عمر کے باوجود بھی ان کو داخلہ دے دیا گیا۔ اب رابعہ میں تھے یہ، اور بڑے ہونہار اور عاجز اور حقیقی وقت کی روح رکھنے والے طالب علم تھے، اور بڑا پیارا وجود تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھانے کا ان کا بڑا اچھا انداز تھا۔ اکثر ان کے جو کلاس فیلو ہیں، نئے پرانے، سب کے مجھے خط آئے ہیں، ہر ایک نے ان کی تعریف کی ہے، اور یہی مشترک چیز ہے کہ انتہائی عاجزی، کبھی کسی سے لڑائی نہیں کرنی، لڑے ہوں تو ان کو سمجھانا، اصلاح کی کوشش کرنا، بلکہ ان کی کوشش سے ایک جامعہ کے ایک سٹاف ممبر جو دوسرے کارکن تھے، ٹیچنگ سٹاف نہیں، اساتذہ میں سے نہیں بلکہ عام جو عملہ تھا اس میں سے، ایک صاحب کو سگریٹ نوشی کی عادت تھی، ایسے انداز سے انہوں نے ان سے بات کی کہ انہوں نے سگریٹ نوشی ترک کر دی، اور بڑے پیار سے سمجھانے والے تھے یہ ہر لحاظ سے، اور بڑے ہر ایک سے ان کا ایک پیار اور محبت کا تعلق تھا، دوستی کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ابھی میں انشاءاللہ ان کا نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔